میرے عزیزو، یہ اللہ کا تعارف الحمدللہ ہر مسلمان کے دل کے کسی نہ کسی خانے میں تو ہے. تبھی تو جب کوئی موسم بہار نظر آتا ہے تو مسلمان دوڑ کر جوک در جوک اس کے گھر میں آنے لگتا ہے. یہ اللہ کا تعارف اس کے دل و دماغ، دل کے کسی خانے میں تو ہے، ایک ذات ہے. تبھی تو کوئی موسم بہار آتا ہے تو یہ جوک در جوک اس کے در کی طرف دوڑتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی. جیسے آج یہ مبارک رات ہے تو مسلمانوں کا اللہ کے گھروں کی طرف آنا، راتوں کا اٹھنا، یہ عبادت کرنا، یہ کیوں ہے؟ اس ذات کی تعارف ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کچھ اس پہ گرد آ جاتی ہے، کچھ گرد ہو جاتی ہے، کچھ اسے بھول ہو جاتی ہے، کبھی یہ بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ہے وہ دل میں ضرور، وہ دل میں ہے ضرور. اور وہ بھی بڑا کریم داتا ہے، بہت ہی کریم ہے. وہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے کہ یہ مجھے بھول جائے گا، پھر ایسی خوشبو والا موسم دیتا ہے، ایسی بہار والی گھڑیاں دیتا ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی اس خوشبو کو محسوس کر کے اس کے در پہ آ ہی جاتا ہے، اس بہار کے موسم سے فائدہ اٹھا ہی لیتا ہے. کچھ مہینے ایسے رکھ دیے، کچھ راتیں ایسی رکھ دی، کچھ دن ایسے رکھ دیے، کچھ گھڑیاں ایسی رکھ دی، کچھ موسم ایسے رکھ دیے جس میں اس کی رحمت کی بہار ان گنت ہے، بے شمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ کی یہاں کی بارش بخشش کی یوں برستی ہے کہ اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا، کلب کے نام سے قبیلہ کلب، اس کی بڑی بکریاں تھی. آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا جتنے اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پہ بال ہیں، اللہ اس رات میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے. تو کچھ دن ایسے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں، ایک مہینہ ایسا ہے، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جہاں اللہ کی رحمت کی بہار سیلاب کی طرح، دریاؤں کی طرح، سمندروں کی طرح بہتی ہے. تو ایمان کی سطح تو کہیں نہ کہیں ہے، اللہ کو یہ مسلمان پہچانتا تو ہے، لیکن کچھ غفلت کے پردے پڑ جاتے، بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اللہ کچھ ایسی گھڑیاں دے دیتا ہے کہ آجا میرے در پہ، تاکہ یہ غفلت کے پردے اس کے چاک ہو جائے، اور مجھ سے یہ کٹا میرا بندہ پھر مجھ سے جڑ جائے، میرا بھولا بندہ پھر مجھے پالے، مجھ سے دور ہونے والا پھر میرے قریب ہو جائے. کچھ ایسی گھڑیاں اللہ نے رکھ دی، بھی اس کریم داتا کا کرم ہے. نافرمان بیٹا کتنی مرتبہ باپ معاف کرے گا؟ حد کر دی، مہینے، سال، سالہ سال، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں. اور جب سب سے ہٹ کٹ کے آئے گا واپس در پہ ماں باپ کے، اب آیا ہے جب ساری دنیا نے تجھے دھتکار دیا،
اب تجھے ماں باپ یاد آئے، جب تجھے کسی نے نہیں سنبھالا اب تجھے یاد آیا ہے ماں باپ۔ لیکن اس کریم دادا کا معاملہ ہی عجیب ہے، جب یہ بندہ ساری دنیا سے مایوس ہو کے ہٹ کٹ کے، جب سبھی اس کو دھتکار دے، اس سے دور ہو جائے، یہ بوڑھا زندگی بھر کی گندگیاں اپنے پشت پہ لے کر اللہ کے در پہ آئے، اولاد نے بھی نظریں پھیر لی، دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، جیب بھی خالی ہو گئی، صحت نے جواب دے دیا، کمر بھی جھک گئی، سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا، یہ اکیلا تنے تنہا مایوسی کے اس اندھیرے میں سب سے ہٹ کٹ کے گناہوں کا ڈھیر لے کر اللہ کے در پہ آئے، تو کریم داتا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں۔ تو نے دیر ضرور کی ہے، میرے ہاں دیر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے اس گناہگار بندے کو صرف معاف نہیں فرماتے جو ندامت کی دولت لے کے آتا ہے، بلکہ معاف بھی فرماتے ہیں، اور اس کی ساری کمزوریاں اس کے صحیفہ اعمال سے اور فرشتوں سے اور زمین کے اس حصے سے اور جسم کے اس عضو سے، جس عضو سے اس نے کیا، جس زمین کے ٹکڑے پہ اس نے کیا، جو فرشتوں نے لکھا اور یاد کیا، اللہ ان سب جگہوں سے مٹا بھی دیتے ہیں، کل قیامت میں میرے بندے کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو میرے عزیزوں، ایک ذات ہے جس کا ہمیں تعارف تو ہے، جس کی اندر ہمارے کچھ پہچان ہے کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس، زندگی کے فیصلے اسی کے پاس، عزت کے نقشے وہیں سے طے ہوتے ہیں، سعادتوں کا تمغہ وہیں سے ملتا ہے، کامیابی کی صورت وہیں سے نصیب ہوتی، یہ ہے۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی یہ چیز اپنے اندر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پورا ہفتہ بھول جاتا ہے، جمعے کو تو اس کے در پہ آ ہی جاتا ہے نا، اندر کہیں نہ کہیں مہینوں سے یاد نہیں کرتا، لیکن اس رات تو آ ہی جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں اسے بھولا ہوتا ہے، رمضان میں اس کے در پہ سر رکھ ہی لیتا ہے، پہچانتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کی کمزوری کی سطح مختلف ہے، کوئی زیادہ کمزور، کوئی اس سے زیادہ کمزور، کوئی اس سے زیادہ کمزور، لیکن اندر ایمان کی کچھ چنگاری ہے ضرور کہ کوئی ذات ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ سب میرے نبی کے کلمے کی برکتیں ہیں، پڑھ تو لیا ہے نا۔ اللہ نے ایسے ماں باپ کی گود تو دے دی، ہمارے کانوں میں اس نبی کا کلمہ تو گونجا نا، اس کے بول تو آئے، وہ ماحول تو ملا، اسی کے صدقے ہے کہ آج کہیں نہ کہیں اندر اس کا تعارف موجود ہے، جو ایسے مبارک گھڑیوں میں ہمیں اللہ کی در کی طرف کھینچ لاتا ہے، بلا لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایسی گھڑیاں زندگی میں بار بار تو نہیں آتی نا، یہ تو موقع ملتے ہیں نا، یہ تو مواقع ملتے ہیں، فرصت کی یہ گھڑیاں مل جاتی۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں
جن کے دائیں بائیں رہنے والے ایسے ہیں جو کبھی اس دنیا میں اس رات میں موجود تھے، آج دنیا میں نہیں ہے. کتنے جو اللہ فرصت کی گھڑیاں دیتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یوں دور ہوتی ہی موت آ جائے تو میرے عزیزوں پھر وہاں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہی رہ جائیں گے. آج عمل کی دنیا ہے نا، کل تو صرف جزا ہے بس. اس عمل کی دنیا میں اللہ کی رحمت کی انتہا ہے، کل کی زندگی میں انصاف کا فیصلہ ہے. تو اللہ نے آج یہ موقع پھر دے دیا کہ یہ رات پھر مل گئی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس رات کے بارے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقریباً 10 صحابہ کی روایت ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، الحمدللہ ہر دور میں اس رات میں عبادت کا اہتمام رہا ہے. ہاں، جو اللہ کے نبی سے بات کوئی نہیں ثابت، جو صحابہ نے کوئی نہیں کی، جو تابعین نے کوئی نہیں کی، میرے عزیزو وہ کتنی اچھی شکل کیوں نہ ہو، اگر اسے اختیار کریں گے دین سمجھ کے، وہ اللہ سے اور دور کرنے والی ہوگی. اس رات میں ان حضرات نے عبادت کی ہے، نفلی عبادت کی ہے، تلاوت بھی کی ہے، نفل بھی پڑھے ہیں، دعائیں بھی مانگی ہیں، لیکن کوئی مخصوص انداز اختیار نہیں کیا. نفل اس خاص انداز کے یا نفل جماعت کی شکل میں، جیسے اب رواج پڑتا چلا جا رہا ہے کہ جی نماز صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ. اللہ کا نبی کوئی نہیں کر کے گئے، صحابہ کی پوری جماعت میں یہ چیز کوئی نہیں ملتی. تابعین، تبع تابعین، جن سے دین، جن کے واسطوں سے ملا، ان کی زندگی میں یہ کہیں نظر کوئی نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف، نماز استسقاء، اس قسم کے نوافل کی جماعت کرائی ہے، ورنہ آپ نے نفلی نماز کے بارے میں فرمایا جتنی تنہائی ہو سکے، جتنی تنہائی ہو سکے، جتنی خلوت ہو سکے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا گھر میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے، تنہائی، خلوت. اس میں جماعت کو پسند نہیں فرمایا گیا. ہاں، جتنی استعداد ہمت ہے نفل پڑھ لے، اور اس میں بھی کوئی صورتیں مخصوص نہیں، طریقہ مخصوص نہیں. جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، جو یاد ہیں وہ پڑھ لے. اور نفل پڑھنا ہی ضروری نہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور بہت ساری ہمت نہیں ہو رہی ساری رات جاگنے کی، کچھ عبادت کر کے جماعت سے عشاء پڑھیے، فجر جماعت سے پڑھیے، اللہ پھر بھی محروم نہیں کرے گا. جب دین میں کسی چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ پھر دین کی اصلی سنت سے محروم ہو جاتے ہیں. رات بھر تو میلے ڈھیلے میں گزار دیں گے، شور شرابے میں گزار دیں گے، اور فجر کی نماز کوئی نہیں ہوگی. مغرب کے بعد تو مخصوص انداز کے نفل پڑھیں گے، فجر میں حاضری کوئی نہیں. ارے میاں وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے. اور اگر اس رات میں سنت کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہو سکتا ہے یہی رات ساری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے.
اگر اسی رات میں اللہ کو راضی کر لیا جائے اور سنت کے مطابق اعمال کر لیے جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ساری زندگی اللہ اپنے در پہ بلائے، پھر کبھی محروم نہ ہونے دے، زندگی بھر موت تک اللہ پھر اپنے در سے محروم نہ کرے، ایسی سنت کی عبادت قبول ہو جائے۔ یہ ہے نا اس رات کی برکتیں کہ میں آیا تھا ایک رات میں اور اللہ سے ایسا لو لگایا، ایسا تعلق بنایا کہ ساری زندگی اللہ کے در کا ہو گیا۔ پھر مجال ہے مسلمان ہو کر پھر کبھی زندگی میں اس سے کبھی نماز رہ جائے، اس رات کی عبادت اسے اللہ کے اتنے قریب لے گئی۔ تو اللہ کے ہاں کیفیت ہے، کمیت نہیں کہ کتنا کیا، نہ کیفیت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، میرے نبی کی شریعت کے مطابق کیا، اس کیفیت میں کیا تو تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ تھوڑا بھی پہاڑوں کے بقدر ہے، اور بہت کیا لیکن شریعت سے ہٹ کے کیا، سنت کے خلاف کیا، صحابہ کے طرز عمل کو نہ دیکھا تو بہت بھی کیا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ تو اس رات میں عبادت ہے جتنی سہولت سے اللہ توفیق نصیب فرما دے، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو اس بات کا انکار کرنا کہ اس رات کی عبادت کوئی نہیں، فضیلت کوئی نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور اس رات میں کوئی ایسی چیزیں شروع کر دینا جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، وہ بھی درست نہیں۔ صحیح وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کی، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کی، تابعین تبع تابعین نے کی، اسے کریں گے میرے عزیزو، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ تو عبادت ہے، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر یہ رات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت ملتی ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں بار بار جانا اس رات میں نہیں ملتا، اور نہ صحابہ کا یہ معمول رہا ہے، کبھی چلے گئے کبھی نہ گئے، بہت اچھا۔ اگر کوئی آدمی اس ارادے سے چلا گیا کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، یہ بھی قبرستان چلا گیا اور قبرستان کے اندر کوئی خرافات نہ کی، اور مقصود وہاں اپنی موت کی یاد بھی ہے، اپنے جانے والوں کے لیے دعائے خیر بھی ہے، ہاں، اور اس ارادے سے گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اسے اس رات کا حصہ سمجھ لینا، معمول بنا لینا کہ اس کے بغیر یہ رات ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے جو شریعت میں جو چیز جس درجے ثابت ہے اسی درجے سے کرنے کا نام دین ہے، اس میں اضافہ کر دیں گے زیادتی ہو جائے گی۔ کبھی تشریف لے گئے کبھی نہ لے گئے۔ اور بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اس رات کو نہ جایا کرتے تھے، ویسے بھی ہفتے میں ایک مرتبہ تشریف لے جایا کرتے تھے، قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان جانا پسند ہے، اس رات کے ساتھ ہی خاص کیا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی کہ رمضان سے پہلے شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یکم سے لے کر 27 شعبان تک آپ کے کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ 2-3 دن نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے تازگی آ جائے، کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر 13، 14، 15 ایام بیض، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے۔
شعبان میں بھی کثرت فرمایا کرتے تھے، پھر 13، 14، 15 کو بھی روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اگر اس کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی ایک روزہ رکھ لے، 2 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ تو شریعت سے جو چیز جتنی ثابت ہے، جب مسلمان اسے کرے گا اس کا اجر و ثواب ہے۔ سچ تو یہ ہے میرے عزیزو کہ رمضان سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی ہے تاکہ رمضان کی برکتوں سے اور اس کی انوارات کے لینے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ رحمت کی بارش برس رہی ہو لیکن برتن ہی الٹا ہو تو ایک قطرہ بھی کوئی نہیں آنا، برتن سیدھا ہو لیکن گندا ہو تو بارش کے قطرے بھی اس میں آ کر گدلے ہو جائیں گے۔ تو رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، انوارات کا مہینہ، اللہ کی طرف سے بہانے ہیں نوازنے کے۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک رات دے دی ہے کہ اپنا دل کا برتن سیدھا بھی کر لو، صاف بھی کر لو، تاکہ رمضان کے انوار و برکات کے لائق بن جاؤ، لے سکو۔ اللہ نے یہ رات دے دی۔ کہ مسلمان انہی دنوں سے اپنی ترتیب بنا لے کہ ایسا مبارک مہینہ۔ کاروباری سیزن بھی آپ کے ہاں آتے ہیں نا، تو کتنے دن پہلے اس سیزن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہر چیز معمول سے بدل جاتی ہے، چیزیں زیادہ بننے لگ جاتی ہیں، محنت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی منصوبہ بندی اور بڑھ جاتی ہے۔ سیزن آ رہا ہے، کچھ دن پہلے ہی اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کا تو سیزن آ رہا ہے، موسم بہار آ رہا ہے، تو مسلمان اس سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ رات حقیقت میں اسی کی تیاری کا حصہ ہے۔ اور اس رات کا سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے بخشش مانگیں، کہ ہمارا دل کا برتن سیدھا بھی ہو جائے، صاف بھی ہو جائے۔ کسی عمل کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی اس دنیا میں یہ ہے، کسی عمل کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ دوسرے دن اس سے بہتر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کسی کی یہ رات قبول ہو جائے ہاں تو کل کا دن اس رات سے بھی بہتر گزرے، اگلی زندگی پچھلی زندگی سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ یہ رات اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ میرے عزیزو، جب آدمی کسی با اختیار آدمی کے قریب ہو جاتا ہے نا، قریب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی میرے بارے میں بہتر ہی فیصلہ کرے گا، بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ جب توبہ کے ذریعے یہ بندہ اپنے اللہ کے قریب ہو جائے، پھر یہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے بہترین ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اس رات میں اللہ کے ہاں سے فیصلے ہوتے ہیں نا، تو میرے عزیزو دوستوں کی صف میں آ جائیں گے، سب فیصلے بہتر ہو جائیں گے، دشمنوں کی صف سے نکل جائے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا اللہ کے دشمن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک جگہ فرمایا اللہ کے دشمن نماز نہیں پڑھتے، ایک جگہ فرمایا اللہ کے دشمن حلال نہیں کھاتے۔
یہ اللہ کے دشمنوں والے کام ہیں. ایک جگہ فرمایا وہ حرام سے نہیں بچتے، ایک جگہ فرمایا وہ نماز نہیں پڑھتے، ایک جگہ فرمایا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، اللہ کے دوستوں میں آ گئے کہ اللہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں اب بھی نماز چھوڑ دوں، یا میری زندگی میں اب بھی کوئی حرام آ جائے، یا میری زندگی میں ایک پائی بھی زکوٰۃ رہ جائے. اب ایسا نہیں ہوگا، میں تیرے دوستوں والے کام کروں گا، تیرے دشمنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو ہم اپنے اللہ سے اپنے لیے بہتر فیصلے کرانا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزوں، اس کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں میں آ جائے، اور اس کا نسخہ ہے استغفار کا. اس کا نسخہ ہے استغفار کا. کہ کوئی آدمی کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ طے کر لے کہ آج تک جو ہوا غلط ہوا، اب آئندہ نہیں ہوگا، اپنے کیے پہ نادم، شرمندہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے استغفار کی اس نے خطائی کوئی نہیں کی. صاف ہو جاتا. تو انوار و برکات رمضان کے مل جائیں یا اللہ کے دوستوں کو ملتے ہیں. اس سے پہلے یہ ایک رات ہے، اس میں اللہ سے فیصلے کروانے کہ اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے. اور وہ نسخہ ہے میرے عزیزو استغفار کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بندہ غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے میری کبریائی کی قسم، میری بڑائی کی قسم، جب تک یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی اسے معاف کرتا رہوں. تو یہ اس رات کا ایک بڑا عمل ہے. بخشش ہو گئی، سبحان اللہ، دوستوں میں آ گیا، بخشش ہو گئی، دوستوں میں آ گیا، زندگی کا رنگ دوستوں والا ہو گیا، زندگی کا رنگ دوستوں والا ہو گیا. اب یہ رات نہیں آتا، اب یہ فجر میں بھی آتا ہے. اب یہ مہینوں کا نمازی نہیں، راتوں کا نمازی نہیں، دنوں کا نمازی نہیں، زندگی بھر کا نمازی ہے. دوستوں میں جو آ گیا اب یہ زندگی بھر کا نمازی ہے. اب یہ ہفتوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، سالوں کا نہیں، دوستی ہوگی اللہ سے. دولت سچ بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے. زمینیں، جاگیریں یہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے. عہدے، منصب یہ بھی اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے. حسن و جمال، صحت یہ بھی اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو زندگی پسندیدہ ہے یہ کسی کو مل جائے یہ اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے. باقی ساری چیزیں اللہ دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے. صحت، دولت، زمینیں، جاگیریں، عہدے، منصب، خزانے، حسن و جمال یہ اللہ دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے. لیکن وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے
وہ زندگی اللہ صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، صرف اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب کسی کی زندگی میں اللہ کی پسندیدہ زندگی آ جائے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اسے انعام دیتا ہوں، حیاتن طیبہ، اس کی زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے، دنیا کا جینا بھی مزیدار، مرنا بھی مزیدار، اور کل کی زندگی یہاں سے زیادہ مزیدار۔ یہ پائیدار انعام ہے۔ دولت دشمن کو دی کب تک، صحت اس کو ملی کب تک، حسن و جمال ملا کب تک، زمینیں جاگیریں ملی کب تک، لیکن جسے اللہ نے اپنی پسندیدہ زندگی دے دی اس پر کیا مل رہا ہے؟ حیاتن طیبہ، مزیدار پر لطف زندگی، صرف زندگی بھی نہیں، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی۔ حیاتن طیبہ، مزیدار زندگی اسے ملے گی، زندگی کا لطف ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ زندگی پر انعام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے بتلایا ہے، حیات طیبہ کیا ہے کہ اللہ اسے رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دیں گے، اس کا دل کبھی فقیر نہیں رہے گا، یہ اندر کی محتاجگی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، کسی کے سامنے نہ اندر سے بھیکاری بنے گا نہ ہاتھوں سے بھیکاری بنے گا۔ یہ اسے حیات طیبہ کا انعام، حیات طیبہ، کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیں گے، اللہ اسے قناعت کی دولت دے دیں گے۔ ایک تو انعام اسے یہ ملے گا، دوسرا اسے اس خوبصورت زندگی کا انعام یہ ملے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی ہم نشین ہو یا نہ ہو، اللہ اسے سکون کی دولت نصیب فرمائیں گے، اسے اللہ سکون کی دولت نصیب ہے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور موت کے بعد تو کیا ہی کہنے۔ حیات طیبہ، سکون کی زندگی، سکون کی موت۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت اسے یہ عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں جو اس اللہ کے پیارے بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اس کی عزت ڈال دیں گے۔ اللہ کے دربار میں خود اسے محبت ملی، اللہ کے فرشتوں کے دربار میں اسے محبت ملی، زمین پر جتنے اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت اور عزت ڈال دیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے خزانے کی جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ مجھے اپنی پسندیدہ زندگی دے دے، اس پر یہ انعام ہے۔ اور اس پسندیدہ زندگی کا آغاز توبہ سے ہے، استغفار سے ہے، کہ دشمنوں کی صف سے نکلا، دشمنوں کی زندگی سے بیزاری کا اعلان، اللہ کے دشمنوں کے کاموں سے، اللہ کے دشمنوں کے جو کام ہیں ان سے نفرت کا اظہار توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اور اللہ کے دوستوں کی طرف قدم رکھا۔ تو اگر اس رات میں ہمیں یہ دولت مل جائے کہ اللہ کے دوستوں میں ہم شامل ہو جائیں، تو میرے عزیزو کل سے ہماری زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے یہ رات اس کی قبول کر لی، اور اس کے لیے چھوٹا سا عمل ہے، دل کی سچی ندامت، کہ اللہ آج تک جو ہوا غلط ہوا، آج تک جو ہوا غلط ہوا، اب یہ نہیں ہوگا۔
میرے عزیزو، تسبیح پڑھنا، نفل پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں تو نفل ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ گناہوں سے توبہ کرنا یہ فرض ہے۔ گناہوں پر استغفار، ندامت، یہ فرض ہے۔ مسلمان، آج کا مسلمان نفلوں میں بڑا زور لگا رہا ہوتا ہے اور فرض چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بزرگی اسی کا نام ہے۔ نفل پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقے دینا، عمرے کر لینا، یہ سارے نفلی، لیکن گناہوں پہ استغفار، توبہ، یہ فرض ہے۔ اس لیے کہ اس کی برکت سے آدمی اللہ کے دوستوں میں آ جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے کاموں سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستوں میں آنے کے لیے استغفار ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اس رات کا بڑا عمل ہے کہ ہمارے اندر سچی ندامت آ جائے، اور پھر جب دوستوں میں آئیں گے میرے عزیزو، سبحان اللہ، پھر ان نفلی عبادات کی بڑی قیمت ہے۔ دیکھیے نا، ملازم کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری نہ کرے، اس کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ تو نہیں کر رہا، اور ایسا کام کر کے آیا جو اس کی ذمہ داری نہیں، بتاؤ اس کی قیمت ہے؟ ارے میاں، جو ذمہ داری ہے وہ تو کرو، اور اگر وہ کرے اور ساتھ اس سے اوپر بھی کچھ کرے، اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ اصل ذمہ داری میں تو چوری کر رہا، اور جو ذمہ داری نہیں اس میں ایفیشنسی دکھا رہا، تو بتاؤ مالک کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے؟ ہاں، اصلی کام بھی کیا اور ساتھ اس سے زیادہ بھی کیا، اب قدر و قیمت بڑھ گئی۔ اصلی قیمت، اصلی کام تھا اللہ کے دوستوں میں آنا، گناہوں پہ توبہ، سچی ندامت۔ اب اس کے ساتھ جب نفل عبادات کرتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی۔ جو ذمہ داری ہے، جو فرائض ہیں، وہ نہیں کر رہا، اور کہہ رہا میں نے اتنی تسبیح پڑھ لی، میں نے اتنے نفل پڑھ لیے۔ میاں، ان کی قدر و قیمت تبھی ہے جب اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، اپنے فرائض پورے کر رہا۔ اس لیے اس رات میں ایک بڑا کام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بہت سارے کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو اس رات میں اختیار کرنے والے اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ دل میں حسد رکھا ہوا، کینہ بغض رکھا ہوا ہے، اب یہ کبیرہ گناہ ہے نا، اگر ان سے توبہ نہیں کرتا، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس کی بخشش کوئی نہیں ہونی۔ اس رات کا بڑا عمل یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے ساتھ جب نفلی عبادات کرے گا، اس کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت بہت ہے۔ اور توبہ کی اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی یہی ہے میرے عزیزو، ہماری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب کل سے ہماری زندگی اللہ کے دوستوں کی سی، اللہ کے دوستوں کی سی۔ مجال ہے اس کے گھر میں لقمہ حرام آئے، مجال ہے اب اس کی زندگی میں نماز چھوٹے، مجال ہے یہ فریضہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرے، اس لیے کہ یہ سارے کام تو اللہ کے دشمنوں کے ہیں۔ اب اس کے دوستوں والی زندگی نظر آئے،
تو یہ اس رات کے اعمال ہیں کہ آدمی توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ جب نفل عبادات پڑھے گا، نفل عبادات کا اہتمام کرے گا، اس رات کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی، بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور میرے عزیزو، یہ رمضان سے پہلے حقیقت میں استقبال رمضان ہے، استقبال رمضان ہے کہ مسلمان رمضان سے پہلے اپنی عبادات کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر کے حقیقت میں رمضان کا استقبال کر رہا ہے، کہ ہمیں آنے والے اس مہینے کی بڑی قدر ہے، ہم اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے، بخشش سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس رمضان کی اس سے پہلے ہماری یہ تیاری ہے، ابھی سے اس نے ترتیب بدل لی، کام کاج کی ترتیب بدل دی، اپنے معمولات کو بدل لیا کہ کس طریقے سے میں نے رمضان میں گزارنا ہے، وہ ابھی سے اس نے اہتمام شروع کر دیا کہ نمازوں کا اہتمام کیسے ہوگا، تلاوت کا اہتمام کیسے ہوگا، ہاں اللہ کے گھر میں کتنا وقت دیں گے، گھر کی عورتیں مصلی پر کتنی دیر اللہ کو یاد کریں گی، ابھی سے وہ ترتیب بنانے لگ گئی تاکہ رمضان کا وقت ضائع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں شعبان سے بھی پہلے رجب میں دعائیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ رجب سے تیاریاں شروع ہو جایا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں زندگی میں ایک موقع عطا فرمایا ہے اور ایک فرصت ملی ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس رات کے اندر جتنی آسانی سے عبادات ہو سکے وہ عبادات کا اہتمام ہو، اور سب سے بڑا عمل اس رات میں اپنے لیے بخشش کے فیصلے کرائے جائیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی بخشش مانگی جائے، اپنے ارد گرد کے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کے فیصلے کروائے جائیں۔ یہ بخشش کے فیصلے اس رات میں کرانے کے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔